سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نغدوهم ونعيد الحق المغتصب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، جیسے عرض کیا تھا کہ ہم اس پیج پر آپ کے سامنے روزمرہ کے حوالے سے مسائل پر گفتگو کریں گے. تو اس وقت آپ حضرات کے علم میں ہے کہ موسم سرما ہے اور سردی دن بدن اس کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے چند ایک مختصر باتیں جو بہت ضروری ہیں. ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے یا گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے تو عام طور پر لوگوں کی زبانوں پر گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ کچھ اس قسم کے الفاظ ان کی زبانوں سے اور ان کے منہ سے نکل جاتے ہیں کہ جو ناشکری تو ہے ہی ہے کہ اللہ جل شانہ کی شان میں بھی گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہیں. اس پر میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک روایت کوٹ کروں گا کہ حدیث قدسی ہے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یوزینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدہ الامر اقلب اللیل والنہار. کیا فرمایا کہ ابن آدم وہ زمانے کو برا بلا کہتا ہے، اور اللہ جل شان فرماتے ہیں وَأَنَا الدَّهْرُ. زمانہ تو کس چیز کا نام ہے؟ زمانہ تو نام میرا ہے. کیا مطلب؟ کہ بِيَدِهِ الْأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، میرے ہاتھ کے اندر ہے. زمانے کی باغ دوڑ لگام اللہ جل شان فرماتے میرے ہاتھ میں ہے. راتوں کا نظام، دن کا نظام، رات کا بدلنا، دن کا بدلنا، سردی کا آنا، گرمی کا آنا، موسموں کا بدلنا، یہ اللہ جل شانہ کے حکم سے ہوتا ہے. بعض چیزیں ہمیں اپنی ظاہر کے اعتبار سے ان میں شر نظر آتا ہے، ہم سمجھتے یہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے بھی قرآن کریم میں فرمایا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو تم اپنے لیے خیر سمجھتے ہو لیکن ان میں شر ہوتا ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی جن کو تم اپنے لیے شر سمجھ رہے ہو لیکن ان میں تمہارے لیے خیر چھپی ہوئی ہے. تو اسی طرح سردی کا موسم جس طرح انسان کی طبیعت کے اوپر اگرچہ وہ ناخوشگوار اس کی طبیعت کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس سردی کے موسم میں ایمان والے کے لیے بہت سے فضائل بھی ایسے ہیں جن کا تعلق صرف اس سردی کے موسم کے ساتھ ہے. اور وہ یہ ہے کتاب السنن الکبریٰ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الشتاء ربیع المؤمن قصر نہارہ فصام وطال لیلہ فقام او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا سردی کا موسم تو مومن کے لیے بہار ہے. اور کیوں بہار ہے؟ تو فرمایا اس لیے بہار ہے قصرا نہارہ کہ اس کے جو دن ہیں وہ مختصر ہیں، فصامہ اس لیے ایمان والا اس میں آسانی سے روزہ رکھ سکتا ہے. وطال لیلہ فقامہ اور راتیں لمبی ہیں، نیند آسانی کے ساتھ پوری ہو جاتی ہے. فقامہ اس لیے اگر کھڑے ہو کر رات کو اٹھ کر اپنے رب کے سامنے قیام اللیل کرنا چاہتا ہے، اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہے، اپنے رب کے سامنے اپنی خطاؤں کو بخشوانا چاہتا ہے، تو راتیں بڑی لمبی ہیں. ایک تھکاوٹ سے بھرپور انسان آدمی بھی اگر رات کو سوئی تو اس کی نیند آسانی سے پوری ہو جاتی ہے، اور پھر وہ راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کے سامنے مناجات کر سکتا ہے. اس حوالے سے اگر آپ سردی کے موسم کو دیکھیں گے تو پھر آپ شکایت شکوہ آپ کی زبان کے اوپر نہیں آئے گا، بلکہ آپ خوشی محسوس کریں گے کہ اللہ جل شانہ نے ہماری زندگی میں یہ نعمت عطا کی ہے. اور اسی طرح ایک دوسری حدیث آپ کے سامنے
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ، یعنی اس حدیث کے اندر کچھ اور اشخاص کا بھی ذکر ہے، لیکن ساتھ فرمایا کہ اللہ جل شانہ اپنے چند ایسے لوگ، ایسے بندے جن کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتے ہیں، اور یہ آدمی جب اپنے گرم لحاف کو چھوڑ کر نماز کی تیاری کے لیے وضو کے اندر جو ہے مشغول ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اللہ جل شانہ باوجود علم کے فرشتوں سے جو ہے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اس میرے بندے کو اس عمل کے اوپر کس چیز نے ابھارا؟ تو پھر فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا تیرے عذاب کے خوف کی وجہ سے اور تیری رحمت کی امید کی وجہ سے، تو اللہ جل شانہ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس چیز سے یہ خوف کھا رہا ہے تم گواہ بن جاؤ، ہم نے اس کو اس چیز سے امن دے دیا، اور جس چیز کی امید رکھ رہا ہے تو تم گواہ بن جاؤ، ہم نے اس کی اس امید کو پورا کر دیا۔ تو اس کا تعلق بھی سردی کے موسم کے ساتھ ہے، لہٰذا یہ سردی کا موسم جو ہے یہ جو ہے بہت بڑی، اس حوالے سے اس نظر سے جب آپ دیکھیں گے تو پھر بہت بڑی نعمت ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ جب گرمی کی شدت ہو تو جہنم کی گرمی کو سامنے کرو، اور جب اسی طرح سردی شدت والی ہو تو تب بھی جہنم کی سردی کو، جہنم ایک طبقہ جس کو زمہریر کہتے ہیں، احادیث میں اس کا ذکر ہے، اور حضرت مجاہد رحمہ اللہ جو فرماتے ہیں کہ زمہریر یعنی اس کی وہ ایسا عذاب ہے جس کے چکھنے کی بھی لوگ طاقت نہیں رکھتے۔ تو یہ آج کا پیغام ہے سردی کے اس موسم کے حوالے سے، لہٰذا آپ ان فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ جو ہے ہم اپنی زندگی کے اندر عملی شکل کے اندر اس کو لے کر آئیں گے، تو پھر نہ کوئی موسم ہماری طبیعت کے اوپر ناگوار ہوگا، نہ کوئی حالت ہمیں اللہ جل شانہ سے گلے اور شکوے پر مجبور کرے گی۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔